نحمده ونصلي على رسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين سورہ النساء آیت نمبر 24 سے 30 تک۔ پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ کن کن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب آیت نمبر 24 میں مزید بتایا گیا کہ وہ جو شادی شدہ عورتیں ہیں ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی کہ نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ والمحصنات، محصنات حصن سے ہے، حصن کہتے ہیں قلعہ کو، پروٹیکشن کو، یعنی ان عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا جو پروٹیکشن میں آلریڈی آئی ہوئی ہیں۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نکاح کو اللہ تعالیٰ ایک قلعہ سے تشبیہ دے رہے ہیں، یعنی جو عورت شادی کر لیتی ہے گویا وہ ایک قلعہ میں آ جاتی ہے اور اس کی پروٹیکشن اس کے شوہر کے ذمہ ہو جاتی ہے۔ کتاب اللہ علیکم، لکھا ہوا ہے تم پر اور حلال کیا گیا ہے تم پر۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جن کا تذکرہ ہو گیا ان سے نکاح حرام ہے، اور ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے سب کو حلال کر دیا۔ اگر ہم دیکھیں تو حرام کم ہے اور حلال میں اللہ تعالیٰ نے وسعت رکھی ہے، لیکن شرط رکھتی ذالکم ان تبتغوا، ان کے کہ تم تلاش کرو ساتھ اپنے مالوں کے، یعنی کہ حق مہر کی شرط رکھ دی گئی، تم شادی کرو تو اپنے مال سے خرچ کرو، اور مہر دینے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مرد پر عائد کر دی۔ اور دوسری شرط کیا رکھی ہے؟ غیر مصافحین، نہ بدکاری کرنے والیاں ہوں، یعنی عورت کے گرد جو حصار آ گیا تو اب وہ مرد کی بیوی ہے جس کی بس اس کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، باقی ہر مرد سے اس کا کوئی فرینڈ شپ ہے یا کوئی منہ بولا بھائی بنایا ہوا تھا، وہ ختم۔ اور دوسرا معنی یہاں بدکاری کرنے والیوں سے یہ بھی مراد لیا گیا ہے نکاح متاع کو۔ نکاح متاع ایسا نکاح ہوتا ہے جو وقتی طور پر کیا جاتا ہے اور اس میں نکاح کی شرائط بھی پوری نہیں ہوتی، وہ ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے ایک اسپیسیفک اماؤنٹ کے تحت کیا جاتا ہے، اس میں پھر کوئی طلاق اور عدت کا بھی اصول نہیں ہوتا، جیسے حلالہ ہے، تو ایسے نکاح کو اللہ تعالیٰ بدکاری کہہ رہے ہیں۔ اب یہاں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ نکاح کی شرائط ہیں کیا۔ تو پہلی چیز ایجاب و قبول ہو اور ولی کی رضامندی ہو عورت کی طرف سے، اور مرد خود آ کر جو ہے اپنے ایجاب و قبول کرے۔ پھر گواہوں کی موجودگی میں ہو، حق مہر مقرر کیا جائے اور عورت کو دیا جائے، مرد جو ہے وہ بچوں کے نسب کی ذمہ داری اٹھائے، اور نکاح جو ہے وہ اعلان کا نام ہے، تو لہٰذا ولیمہ کر کے اس کا اعلان بھی کیا جائے۔ پھر فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ، تو جو فائدہ اٹھایا تم نے ساتھ اس نکاح کے ان میں سے، تو دے دو ان کو ان کے حق مہر۔ حق مہر کو اللہ تعالیٰ فریدہ کا لفظ کہہ رہے ہیں، یعنی اثر نکاح پر بیویوں کو ان کے حق مہر دو، اور اس حق مہر کو پھر تم واپس نہیں لے سکتے۔ اگر ہم دیکھیں تو پچھلی کئی آیات میں اللہ تعالیٰ ایمفیسائز کر رہے ہیں حق مہر کی ادائیگی کو۔ اب وہ مہر کی رقم کسی پر بوجھ نہیں ہونی چاہیے، مرد کے لیے بوجھ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دونوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ اور ایک دوسرے کے اسٹینڈرڈ کو دیکھتے ہوئے ہونی چاہیے۔ سورہ نساء آیت 25 اور آیت 21 میں ہم نے حق مہر کے بارے میں پڑھا۔ سیم آیت سورہ المائدہ آیت 5 بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج حلال کر دی گئی تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں اور کھانا ان لوگوں کا جو دیے گئے کتاب حلال ہے تمہارے لیے، اور کھانا تمہارا حلال ہے ان کے لیے، اور محفوظ عورتیں ایمان والیوں میں سے، اور محفوظ عورتیں اسے ان لوگوں میں سے جو دیے گئے کتاب تم سے پہلے، جب تم دے دو ان کو ان کے مہر، قید نکاح میں لانے والے، نہ کہ زنا کرنے والے، اور نہ بنانے والیاں چھپے دوست، اور جو کوئی انکار کرے ایمان کا تو تحقیق ضائع ہو گیا عمل اس کا، اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اب یہاں پر بھی اسی طرح سے آیت آ رہی ہے جیسے سورہ نساء میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ پھر ایک اور حکم آ رہا ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا، اگر جو کوئی نااستطاعت رکھے تم میں سے مال کی کہ وہ نکاح کرے آزاد عورتوں سے جو مومنہ ہوں، تو پھر ان کے لیے مالک ہوں جن کے وہ دائیں ہاتھ تمہاری لونڈیوں میں سے جو کہ مومنہ ہوں۔ یعنی کہ اگر کوئی استطاعت نہیں رکھتا مہر ادا کرنے کی، پھر وہ کیا کرے کہ وہ اپنی لونڈی سے نکاح کر لے، وہ اس کے لیے شرط ہے مومنہ، اچھی اور مومنہ عورت ہو۔ لیکن آج کل کے دور میں لونڈیوں کا رواج نہیں، یہ اسی دور کے لیے آیت تھی۔ تو آج کے لیے کیا حکم ہے کہ جو استطاعت نہ رکھتا ہو، اور استطاعت میں صرف یہ ہے کہ وہ مہر کی ادائیگی کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو، تو پھر وہ انتظار کرے، اپنے آپ کو تھوڑا سا اسٹیبلش کرے، لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ یہ گناہ ہے کہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے ہیلے بہانوں کی وجہ سے نکاح کو مؤخر کیا جائے۔ یہاں پر پھر محصنات کا لفظ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کون سی عورت کو پسند کیا نکاح کے لیے؟ آزاد عورتوں کو اور مومنہ عورتوں کو۔ تو حسن جو ہے
ایک تو یہ احسان کے معنوں میں ہے کہ بذریعہ شادی ایک احسان ہے، دوسرا پاک دامنی کے معنی میں بھی حسن کا لفظ آتا ہے، پھر یہ کہ اسلام یعنی مسلم عورت کے لیے، اور چوتھا آزاد اور کنواری عورت کے لیے بھی حسن کا لفظ آتا ہے۔ تو پھر حق مہر کی ادائیگی کے لیے یہ دیکھا جائے گا کہ جس عورت کا جیسا سٹیٹس ہے اس کے لیے اتنا ہی مال کی وسعت بھی رکھی جائے گی۔ پھر فرمایا وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مہر دو ان کے معروف طریقے سے، ان کو ان کے مہر بھلے طریقے سے دو۔ یہ کس کے بارے میں آ رہا ہے؟ وہ جو کمزور باندھی تھی جس سے نکاح کیا، تو پھر اس کی عفت اور عصمت بھی کیسے ہوگی؟ جیسے ایک آزاد عورت کی یا منکوحہ کی ہوتی ہے۔ اس کے لیے پھر ایک اور بات کر دی گئی کہ وہ عورت ہو وہ بدکاری کرنے والی نہ ہو اور چھپے دوست بنانے والی نہ ہو، یعنی اسلام میں تو ظاہری دوست بنانے سے بھی منع کیا گیا ہے، اور نکاح کے بغیر کسی کو دوست بنانا یا جیسے منہ بولے بھائی بنا لیتے ہیں تو یہ بالکل جائز نہیں۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر جب تم نکاح کر لو ان سے اور پھر وہ بے حیائی کی طرف آئیں ان پر، تو کون سی عورت؟ وہی لونڈی جو ہے، اگر وہ بے حیائی کا ارتکاب کرے تو لونڈی کے لیے نصف سزا ہے ایک آزاد عورت کی نسبت۔ تو آزاد عورت کے لیے سزا تھی 100 کوڑے، اور ان کے لیے کیا ہے؟ نصف سزا یعنی کہ 50 کوڑے۔ یہ اس وجہ سے کہ ڈرے گناہ سے تم میں سے، اور یہ کہ تم صبر کرو بہتر ہے تمہارے لیے، یعنی کہ اگر تم ایسی فاحشہ لونڈی یا پھر جس کے ایمان کا یقین نہ ہو ایسی لونڈی سے نکاح کرنے سے بہتر ہے کہ تم صبر کرو اور حق مہر کے قابل ہو جاؤ، دوسرے کو ادا کرنے کے، ذمہ داریاں سنبھالنے کے، اور پھر نکاح کرو۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ چاہتا ہے اللہ کہ وہ واضح کر دے تمہارے لیے وہ ہدایت کے طریقے ان لوگوں سے جو تم سے پہلے تھے، اور وہ مہربان ہو تم پر۔ اب یہاں یہ کیوں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ واضح کرنا چاہتا ہے پچھلے لوگوں کی، پچھلی امتوں کے طریقے بھی، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ شروع سے طریقے رہے ہیں۔ اس لیے آیات کے احکامات کو اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کر دینا چاہتا ہے۔ حلال و حرام کی تفصیلات جو پچھلی امتوں کے لیے تھیں وہی ہمارے لیے بھی ہیں، جیسے رمضان کے روزوں کے بارے میں ہم قرآن کی آیت بھی پڑھتے ہیں کہ وہ تم پر فرض کر دیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کر دیے گئے تھے۔ سوال آتا ہے یرید اللہ لیبین لکم، چاہتا ہے اللہ کہ وہ واضح کر دے تمہارے لیے ہدایت کے طریقے اور وہ رہنمائی کر دے تمہاری۔ اللہ نے تو ہدایت کے طریقے واضح کر دیے لیکن ہم پر واضح نہ ہو، تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ جہالت، ہماری علم کی کمی، ہمارے علم کے شوق کی کمی، پھر یہ بھی کہ آج کل اس طرح سے استاد اور کتاب سے وہ تعلق ہی نہیں بن پاتا جو کہ ایک اچھے مسلمان کا، جو کہ ہدایت کے طلبگار کا ہونا چاہیے۔ تو گویا اگر میں اس آیت کو کنکلوڈ کروں، یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ رضائے الہی کے لیے علم کا جاننا ضروری ہے۔ وہ چیزیں جو اللہ نے واضح کر دیں اس کا علم ہم پر لازم ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ وہ مہربان ہو تم پر، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں خواہشات کی کہ تم جھک جاؤ، جھکنا بہت بڑا۔ تو ایک طرف اللہ تعالیٰ کی ذات جو دین سے نوازنا چاہتا ہے، اور دوسری طرف دوسرے لوگوں کی خواہشات جو کہ آڑے آ جاتی ہیں، تو گویا نفس کے بندے حق سے ہٹا دیتے ہیں، اور ہمارا نفس ہی دراصل ہمیں حق سے روکتا ہے، کچھ لوگ، کچھ ہماری خواہشات۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خواہشات کے پیچھے نہ لگیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو فالو کریں۔ یرید اللہ، اللہ تعالیٰ ایک اور چیز، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ وہ ہلکا کر دے تم سے، اور پیدا کیا گیا ہے انسان کمزور۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ بوجھ ہٹا دے، وہ ہلکا کر دے۔ اس آیت کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو جو ذہنی بوجھ ہے انسان پر، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ ہٹا دے۔ کیسے؟ وہی جو ہم نے اوپر پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے طریقے واضح کرنا چاہتا ہے، تو ہدایت کے طریقے جب انسان کے پاس آ جائے، جس کے پاس ہدایت آ جائے، اسے سکون آ جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ وہ سب لے لے اور انسان کو ہلکا کر دے۔ جن چیزوں نے انسان کو مصروف کر رکھا ہے، اتنا مصروف کہ وہ اللہ کو بھول جائے، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ سب لے لے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا بھی کیسے کیا ہے؟ کمزور۔ ہماری جسمانی طور پر بھی ہم کمزور ہیں، ہم میں ارادے کی اس طرح سے اسٹرینتھن بھی نہیں ہے، پھر ہمارا علم بھی اتنا اسٹرانگ نہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو ایک سرٹن ٹائم سے زیادہ ہم جاگ نہیں سکتے۔ ہر چیز کی ایک لمٹ ہے، انسان جتنا بھی اسٹرانگ ہو لیکن کمپلیٹلی پاورفل نہیں ہے۔ کیوں؟ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور بنایا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم کھاؤ اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے۔ ایمان والوں کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ کسی اور کے مال کو کھانے کی بات نہیں کی گئی، اپنے مال کو کھانے کی بات کی گئی ہے۔ اپنے مال کو غلط طریقوں سے کھانا، ناحق طریقے سے کھانا، غلط جگہوں پر استعمال کرنا، پھر سود کھانا، محنت کے بغیر کمانا، حرام کمانا، پھر کسی اور کے مال پر قبضہ کر کے اسے اپنا مال بنا لینا، یہ سب مال کے باطل طریقے ہیں۔
تو کسی کی کوئی چیز جو اس کی مرضی کے بغیر لے لی جائے وہ باطل ہے، تو لہٰذا اپنے مال کو نہ باطل رکھیں نہ باطل طریقے سے استعمال کریں۔ پھر تجارت کی بات کی گئی کہ یہ کہ ہو تجارت باہمی رضامندی سے تمہاری، یعنی کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تجارت میں جو لین دین ہو اس میں بھی بے شک پروفٹ اینڈ لاس کو ہم کنسیڈر کریں، لیکن کسی کا حق نہیں مارا جانا چاہیے، وہ میوچل کانسنٹ سے ہونی چاہیے، انترادن باہمی رضامندی سے۔ اور نہ تم قتل کرو اپنے نفسوں کو، بے شک اللہ ہے تم پر نہایت رحم کرنے والا۔ اپنے نفسوں کو قتل کرنے سے مراد پہلی بات خودکشی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خودکشی حرام ہے۔ دوسرا یہ کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل نہ کرے، ایک مسلمان کا خون ساری انسانیت کا خون ہے۔ پھر خود پر ظلم کرنا بھی حرام ہے، اپنے آپ کو جیسے آج کل یہ بہت زیادہ ہے کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے، ہماری یوتھ ہے، وہ اپنے آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر مایوس کر کے پھر کھانے پینے سے روکے رکھنا اور سارا دن بھوکے رہنا، پھر غلط میڈیسنز کھا لینا، اپنے آپ کو بیمار کر لینا، تو یہ سب جو خود پر ظلم کرنا ہے یہ حرام ہے۔ پھر فرمایا اور جو کوئی کرے گا یہ زیادتی اور ظلم تو پھر عنقریب ہم جلائیں گے اسے آگ میں، اور ہے یہ اللہ پر بہت آسان۔ تو جو کوئی ایسا ظلم کرے گا، جو کوئی خودکشی کرے گا، تو پھر اس کا انجام کیسا ہے؟ اس کا انجام جہنم ہے۔ اور ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی خودکشی سے جو مرتا ہے تو جس طریقے سے اس نے خودکشی کی ہوتی ہے، اس نے اپنے آپ کو ختم کیا ہوتا ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اسی طریقے سے بار بار اسے جہنم میں قتل کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين۔ الہی آمین۔